ہوم کے ٹیب میں سے ہم لوگ پیراگراف کے آپشنز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. پیراگراف کے آپشن میں سب سے پہلی کمانڈ ہے ہمارے پاس بلٹس. فار ایگزامپل مجھے اپنی کمپنی کے کچھ امپلائیز کے نام ٹائپ کرنے، لیکن وہ تمام نام جسٹ بلٹس فارم کے اندر دینے، اس میں کوئی سینیورٹی، کوئی ڈیزگنیشن وائز کچھ نہیں ہے، جسٹ مجھے ان کے نام ٹائپ کرنے. تو میں یہاں پر بلٹ پہ کلک کرتا ہوں اور نمبر آف امپلائیز کے نام ٹائپ کر کے انٹر کر رہا ہوں. اب مجھے یہ بلٹ جو ہے وہ اچھے نہیں لگ رہے. فار ایگزامپل مجھے بلٹس چینج کرنے، تو ہم نے ٹیکسٹ کو رینج میں لیا، بلٹ کی ایرو پہ کلک کرتے ہیں، یہاں پر اویلیبل بلٹس میں سے کسی بھی نئے بلٹ کو چوز کرتے ہیں. اگر ان بلٹ کے علاوہ آپ بلٹس چاہتے ہیں تو آپ اپنی مرضی کے بلٹس کے لیے یہاں پر بلٹ آپشنز میں جاتے ہیں اور جو بھی بلٹ آپ سٹائل چینج کرنا چاہیں وہ آپ سٹائل اپنی مرضی کا چینج کر سکتے ہیں. بلٹس کے علاوہ اس میں نمبرز آپشن اویلیبل ہے. آپ 1 to 3 آرڈر کے اندر اپنے ٹیکسٹ کو کریٹ کر سکتے ہیں. آپ 1 to 3 میں بریکٹ کلوز کی سائن آ سکتی ہے، ABCD اسمال، ABCD کیپٹل، رومن میں. یہ تمام آپشنز اویلیبل ہے. جو چاہے بلٹس اسٹائل یا نمبرز اسٹائل یہاں پر آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ نن کی کمانڈ کو استعمال کر کے اپنے ٹیکسٹ کو نارمل پوزیشن پہ رکھ سکتے ہیں. اگر آپ بلٹ یوز کرتے ہیں، مثال کے طور پر میں نے جو ہے وہ پیپر لینا ہے. پیپر کے اندر جو ہے وہ ویرائٹیز اویلیبل ہے. A4 سائز پیپر لینا ہے اور A3 سائز پیپر لینا ہے. تو پیپر کی سب کیٹیگری ہے A3 اور A4. تو ہم لوگ یہاں سے اس کو انکریز انڈینٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں پیپر کی 2 سب کیٹیگریز جنریٹ ہوئی، A4 سائز اور A3 سائز. اب مجھے دوبارہ مین ہیڈنگ پہ جانا ہے تو میں اس کو ڈیکریز انڈینٹ کرتا ہوں اور لائک مجھے جو ہے وہ پین پرچیز کرنے، پین میں مجھے ریڈ، گرین اور بلیک پین پرچیز کرنا ہے. اسی طرح سے میں دوبارہ مین جو ہے وہ کیٹیگری طرف جا رہا ہوں. تو سمجھانے کا، بولنے کا مقصد یہاں پر صرف اتنا سا ہے کہ اگر آپ بلٹس کے اندر کیٹیگری وتھ سب کیٹیگری جنریٹ کرنا چاہیں تو انکریز اور ڈیکریز انڈینٹ کی مدد لے کر آپ وہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں. اگر آپ بلٹ ختم کرنا چاہتے ہیں تو بلٹ کے ٹول پہ کلک کریں، یہ بلٹ آپ کی ختم ہو جائے گی. اگر ٹیکسٹ پر کوئی آپ ہیڈنگ دینا چاہ رہے ہیں، فار ایگزامپل میں فارمیٹنگ ٹولز ایک ہیڈنگ دے دیتا ہوں اور میں اس کو رینج میں لے کر اس کو سینٹرلائز کرنا چاہتا ہوں پیج کا. تو میں نے پیج کے سینٹر بٹن پہ ٹول پہ کلک کیا، سینٹر کے لیفٹ الائن کر دیا اور اس کو رائٹ الائن کر دیا. تو یہ 3 ڈفرنٹ آپشنز ہمارے پاس اویلیبل ہیں. ایک آپشن ہمارے پاس اویلیبل ہے جس کو ہم جسٹیفائی کہتے ہیں. جسٹیفائی عام طور پہ آفس کے اندر یوز ہونے والا سب سے امپورٹنٹ اور پاورفل آپشن ہے. عام طور پہ جب آفس کے اندر کوئی بھی لیٹرز کریٹ کیے جاتے ہیں اور وہ ایک پیراگراف کی صورت میں ہوتے ہیں تو اس کے اندر جس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ دیکھیں یہ جو لیٹر اسٹارٹ ہو رہا ہے وہ لیفٹ سے تو ایک ساتھ اسٹارٹ ہو رہا ہے لیکن رائٹ پر ایک ساتھ اینڈ نہیں ہو رہا. تو ہم ٹیکسٹ کو رینج میں لیتے ہیں اور یہاں سے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. جسٹیفائی کرنے سے لیٹر کا اسٹارٹ اور اینڈ پوائنٹ دونوں ایک جیسا ہو گیا. تو آفس کے اندر اب جتنے بھی لیٹر بنتے ہیں عام طور پہ ان کے پیراگراف کو ہم لوگ جسٹیفائی کر کے ان کے پرنٹ آؤٹس نکالتے ہیں. اس کے بعد لائن اسپیسنگ. اگر مجھے لائنوں کے درمیان اسپیسز کو کم اور زیادہ کرنا ہے تو یہاں پر موجود آپشنز کو ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں. انڈینٹ ہم دے سکتے ہیں. انڈینٹ دینے سے ایک مارک ہمیں نظر آتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ورڈ کے درمیان کہاں پر اسپیس، کہاں پر انٹر اور کہاں پر ٹیب کے بٹن لگائے ہوئے ہیں. اگر ان انڈینٹس کو آپ بند کرنا چاہیں تو آپ جسٹ کلک کرتے یہ انڈینٹ کے باکس ہمارے کمپلیٹ آف ہو جاتے ہیں. دین اس کے بعد اپنی مرضی کا اگر کوئی باکس آپ کریٹ کرنا چاہیں تو ہم اس باکس کے آپشن میں چلتے ہیں اور یہاں سے فار ایگزامپل ایک آؤٹ سائڈ بارڈر باکس کریٹ کرتے ہیں. باکس کو ہم لوگ ایز اے ہیڈنگ کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر اس کے اندر کچھ کلر وغیرہ فل کرنا ہے اپنی مرضی سے تو وہ کلر بھی ہم لوگ اس میں فل کر سکتے ہیں. ٹیکسٹ ٹائپ کرنے کے بعد اگین ہم اس کو بولڈ کر سکتے ہیں اور اس کی تمام ٹیکنیکس کو یہاں پر ڈسکس کر سکتے ہیں.
کلرز اگر آف کرنے ہیں تو آپشن اویلیبل ہے, ہم نو کلر پہ چلے جاتے ہیں, اور باکس اگر فنش کرنا ہے تو ہم نو بارڈر پہ جا کر اس باکس کو ختم کر سکتے ہیں.